بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور جان کائنات، مبدئی کائنات، منشئی کائنات، راحت قلوب عاشقاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، انتہائی عزت کے لائق صد احترام محترمی و مکرمی استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت قبلہ پیر سید نوید الحسن شاہ مشہدی مدظ اللہ العالی سدادہ نشین آستانہ عالیہ بکی شریف، صد احترام عظیم باپ کی عظیم نور نظر حضرت صاحبزادہ حامد رضا صاحب، چیئرمین علماء بورڈ حکومت پنجاب، حضرت صاحبزادہ ابو بکر صاحب، صاحبزادہ میاں جلیل صاحب، دیگر علماء ذی وقار مشایخ اعظام، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں جماعت جلالیہ کی پوری قیادت کو، اراکین کو دل کی گہرائیوں سے یہ عظیم و شان بعد از انبیاء سید البشر خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہ عظیم و شان کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کی برکات مجھے آپ کو امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ یقیناً آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ کانفرنس تو حضرت خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، تو شاید اس کو کوئی مغالطہ لگ گیا، اس نے آیت پڑھ لی ہے خلق کے حوالے سے۔ آپ احباب اس کا ترجمہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے متعلق قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ حضرت اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے خلق کی 360 صورتیں ہیں، ان میں سے ایک بھی اگر کسی میں ہو وہ موحد، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل فی منہا، کیا ان 360 صورتوں میں کو مجھ میں بھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر کلھا فیکا، وہ سب کی سب صورتیں تجھ میں ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں جس ہستی کی یہ شان ہو ہے، یقیناً وہ ہستی انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضلیت رکھنے والی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے افکار کو، ان کے نظریات کو عام کریں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خارجیت سے بھی بچائیں، رافضیت سے بھی بچائیں۔ حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت استاذ العلماء شیخ الحدیث
حضرت پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب کو جو ہم نے دیکھا، ناموس رسالت کی اگر بات آتی ہے تو یہ اگلی صفوں میں نظر آئے، اگر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی بات آتی ہے حضرت صاحبزادہ نوید الحسن شاہ صاحب اگلی صفوں میں نظر آئے، اور اگر یہ خارجیت اور رافضیت کے فتنے جو ہے آگے پروان چڑھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو اس کے آگے بھی اگر کوئی بند باندھنے کے لیے آگے آیا ہے تو وہ بھی حضرت پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ملت اسلامیہ پہ دیر سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ آج کی اس کانفرنس کے صدقے ہماری زندگیوں میں بہتری پیدا فرمائے۔ میرا تعلق حضور قبلہ سیدی و سندی قبلہ شیخ الحدیث علامہ حافظ محمد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے، انہی کی تربیت ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں اتحاد و اتفاق کی فضا قائم رہے، اگر کسی جگہ پہ کوئی کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت کا وقار بلند کرے، اہل سنت کا اللہ بول بالا بلند فرمائے۔ تو میں مزید کچھ عرض کرتا، مجھے آپ کے قیمتی وقت کا بھی احساس ہے، اور میں نے ابھی فوراً مظفر آباد جانا ہے، کل پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کو حامی و ناصر ہو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان، وما علینا الا البلاغ المبین۔